قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑا ولی ہے، بڑا ولی ہے۔ آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھ دیا، انتقال ہو گیا، لوگ آ گئے۔ اتنا اچھا زمانہ تھا، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواجہ قطب الدین کا جنازہ پڑھنے کے لیے جو مجمع آیا ہوا تھا اس میں کم سے کم 15,000 محدث تھے، 50,000 قاری تھے، 80,000 ناظر قرآن پڑھنے والے تھے۔ ریل موٹر کار ہوائی جہاز کچھ نہیں تھا، اتنی دنیا جنازہ پڑھنے آئی تھی۔ جب وصیت نامہ کھولا گیا، توجہ کرنا، بس یہ بات لکھ کر اگر آج آپ لے گئے تو انشاءاللہ میرا واز کامیاب ہو جائے گا، جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ وصیت نامہ کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے ساری زندگی میں، ساری جوانی میں آج تک ایک دل بھی اس کی جماعت کی نماز تو کیا تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی ہو، ایسا آدمی میرا جنازہ پڑھائے جس نے جب سے ہوش و حواس سنبھالا ساری زندگی میں اس کی نماز نہیں، جماعت نہ گئی ہے۔ پہلی شرط تو یہ، اور دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں، ساری زندگی میں، بیماری میں، سفر میں، تندرستی میں، کاروبار میں، کسی حال میں بھی اس کی نگاہ غیر عورت پہ کبھی نہ پڑی ہو، غیر محرم عورت پہ اس کی کبھی نہ نظر پڑی۔ اب یہ تینوں شرطیں بڑی سخت، وصیت نامہ پڑھ کر سنا دیا گیا، کوئی آگے آنے کو تیار نہ ہوا، نہ محدثین میں سے، نہ مفتیوں میں سے، نہ قاریوں میں سے، نہ عالموں میں سے، نہ حافظوں میں سے، کوئی آگے آنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ سب کو یاد تھا بھی جماعت بھی کبھی نہ کبھی نکل جاتی ہے، تہجد بھی رہ جاتی ہے، اور دوستوں سچائی کا زمانہ تھا اس لیے کوئی آگے نہ آیا۔ اگر آج کوئی یہ وصیت نامہ لکھ کر رکھے گا انشاءاللہ بغیر جنازے کے تشریف لے جانا پڑے گا۔ اگر آج کل ایسا وصیت نامہ بھی لکھو گے، ایسا ملا آگے آئے گا جس نے کبھی فرض بھی نہیں پڑے، وہ کہے گا چلو چھوڑو یار، اور نہیں اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ تینوں شرطیں بڑی سخت، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی شرطیں۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، خلقت خدا کی آئی ہوئی ہے، نہ کسی میں یہ شرطیں پائی جائیں، نہ کوئی جنازہ پڑھائے۔ عصر کی نماز کا وقت جب قریب آیا، ایک آدمی صف میں سے نکل کر آگے آیا، جنازے کے قریب آیا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او خواجہ تجھے کیا ملا، تجھے کیا فائدہ پہنچا، تجھے کیا چیز حاصل ہوئی، جاتے جاتے میرا پردہ کیوں کھول گیا؟ آج تک میرے رب کے سوا، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا
میں کیسا ہوں, آج تو نے میرا راز کھول دیا. میں سمجھتا ہوں کس کو لکھ کے گئے ہو, کس سے جنازہ پڑھوانا چاہتے ہو. مجھے پتا چل گیا تھا پر میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا. او خواجہ مجھے دنیا میں کیوں ذلیل کر دیا. اب دو باتیں ہیں, اگر میں اپنا راز بچاؤں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں, اور اگر تیرا جنازہ پڑھاؤں میرا راز نہیں بچتا. کون ہے آج میرا پردہ بچائے؟ تو نے تو اپنا فائدہ کر لیا, میرا نام لکھ کر چلا گیا, شرطیں میرے بارے میں لکھی ہے. آج کے بعد دنیا مجھے کیا کہے گی؟ ابھی موت نہ جانے کتنا دور ہے. اگر اس کے خلاف ہو گیا میں کالی کملی والے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ صفے بنوائی, جنازہ پڑھا دیا. اور پشاور کے لوگوں, تم میں لکھے پڑے لوگ بھی ہوں گے, میں تاریخ کی طرف سے ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تیرے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی. اب جس نے جنازہ پڑھایا تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ پتہ نہیں کس خانقاہ کا ولی ہوگا, کون مفتی ہوگا, کتنا بڑا پیر ہوگا, کتنا بڑا بزرگ ہوگا, خدا جانے پہاڑوں میں رہتا ہوگا. نہیں, اسی وقت میں جب یہ خواجہ کا انتقال ہوا ہے, فوت ہوئے ہیں, اسی وقت کا حکمراں دلی کے تخت پہ بادشاہ کرنے والا خواجہ شمس الدین التمش تھا. کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کی جماعت کی نماز نہ جاتی تھی, کبھی تہجد کا دانی ہوتی تھی, کبھی غیر عورت پہ اس کی نگاہ نہیں پڑتی تھی. آج غریبوں, مزدوروں اور ملازموں تم سارا دن بدنیتی سے 100 عورتوں کو تاڑتے ہو, اور مرتے وقت تمہیں کیا ملے گا؟ اور یہ لازمی بات ہے, جب بادشاہ متقی ہو, جب بادشاہ اتنا بڑا ولی اللہ ہو, جب بادشاہ اتنا بڑا دین حق کا پابند ہو, تو رعایا کا کیا حال ہوگا؟ خداوند کریم نے ان آیات میں ایک گروہ کی, ایک طبقے کی, ایک جماعت کی, ایک نوع کے لوگوں کی تعریف فرمائی. یعنی اندازہ لگاؤ وہ کتنا متبرک گروہ ہوگا جس کی خود خدا تعریف کرے. وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کی تعریف احکم الحاکمین اپنے کلام میں فرمائے. کتنے مقدروں والے وہ جوان ہوں گے, کتنے اللہ کے قریب ہوں گے, کیا کیا ان کی صفتیں ہوں گی, کیا ان کے عادات و اخلاق ہوں گے, کس طرح کی ان کی زندگی ہوگی جس زندگی پر اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں, بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے, پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں, میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پہ پڑتے رہیں, اجازت ملے میں اس کو لقمہ بنا کر کے نگل جاؤں, اس کو زمین کی تہ میں لے آؤں. اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ فرمایا کہ جب قوم کے اندر 3 چیزیں ہو جائیں, جب کسی قوم میں 3 عادتیں, 3 خصلتیں, 3 برائیاں پیدا ہو جائیں, تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی, اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے. وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ, غنی لوگ, مالدار لوگ بخیل ہو جائیں,
اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں، فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، لیکن کسی بیوہ کے گھر ایک سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا، بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دستور نہیں، غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑے خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونجھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی، آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا او بچے، سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا، کیسے کھیلوں؟ ابا نہیں، اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنی ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے، فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے، بڑی دولت دی ہے، عید کا دن ہے، میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا، بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے، یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا، بڑا پریشان کھڑا تھا، اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے۔ آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے، اسے نہلا دھلا، اس کو نئے کپڑے پہنا، معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا، یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے، میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں۔ نہلایا دھلایا، کھلایا پلایا، ہنسایا، اسے بلایا، ساتھ لے کر جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے، اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے، آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے، قبر بالکل کنارے، قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں، کسی کو حسد نے مارا، کسی کو تکبر نے مارا، کسی کو دولت کی بیماری نے مارا، اسی کو مجذوب کہتا ہے، نفس اور شیطان خنجر در بغل۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا، نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا، آخری وقت ہے، خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا، آخری وقت ہے۔ عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے، اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔
मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, हजरत जी दुनिया दुरूद शरीफ पढ़ती है, मरते वक्त कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये आप अभी नहीं क्या फरमा रहे थे? तो यूं फरमाया, तुम्हें क्या मालूम है, शैतान मेरे सामने खड़ा था और कहता था मैंने दुनिया को फंसाया, दुनिया को वर्गलाया, दुनिया को बहकाया, तू मेरे फंदे से फंस गया, तेरे इल्म ने तेरी नेकी ने बचा लिया। तो मैं कहता था जालिम अभी तो सांस आ रही है, ना जाने क्या बनेगी, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। इसी को मजजूब कहता है, क्या मालूम क्या बन जाएगा, किस हाल में दम निकलेगा, रात को क्या हो जाएगा, दिन को क्या बन जाएगा। फरमाया नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। आया दुश्मन का वार। 4 नमाजें पढ़ी, बाकी सारी दुनिया काफिर नजर आने लग जाती है। मैं नमाजी हूं, ये सारे बेईमान फिरते। शैतान पैदा करता है ये चीजें। अगर अल्लाह नाम पे थोड़ी सी कभी खैरात कर दी तो बहाने लोगों के सामने जिक्र हो रहा है, अजी आजकल तो हमारे कारोबार नहीं, वरना इंशाअल्लाह फला मस्जिद जो है ना ये हमने बनाई थी। बहाने बताना। इसलिए मजजूब कहता है घबराया ना कर और अपने आप को इत्मीनान न दिलाया कर। कहता नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। चला शैतान का खंजर, चला शैतान का खंजर, लगाया उसने दो, लगाया उसने दो। लोगों का ख्याल यह है कि शैतान सिर्फ वो, शैतान के बहकाई में वो आदमी आता है जो किसी को कत्ल कर दे। लोगों के नजदीक सिर्फ जिना करना गुनाह है, कत्ल करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, डाका मारना गुनाह है, और चौथी चीज गुनाह ही कोई नहीं। हजरत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक मजलिस है, सहाबा किराम का दौर है, नबी का दोहरा दामाद, मजलिस है उस्मान ज़िन्नुरैन की। एक आदमी मजलिस में आके बैठा, हजरत उस्मान की मजलिस में एक आदमी आके बैठा तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, तवज्जो, हजरत उस्मान फरमाते हैं, यूं नहीं फरमाया कि तूने ऐसा किया है, उसे जलील नहीं किया, बल्कि यूं फरमाया लोगों को शर्म नहीं आती, लोग आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं, लोग आंख का गुनाह करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। तो दौर था ना सहाबा किराम का, फौरन चोट की किसी ने कि नबी के बाद वही आनी शुरू हो गई। यानी आपको कैसे पता चल गया कि कोई आदमी गलत निगाह डाल के आया? इसकी रास्ते में नजर कहीं गलत पड़ी थी आने वाले की, आपको कैसे पता चला? यानी बात करने वाले को भी देखो और फिर चोट करने वाले को भी देखो। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, भाई पाक मजलिस में अगर एक तोला भी कोई पखाना लेकर आ जाए तो बदबू तो आ ही जाएगी ना। सहाबा की पाक मजलिस में अगर कोई आंख का जिना भी करके आया, फरमाया मजलिस के अंदर बदबू फैल गई। तो अल्लाह वालों की मजलिस है और अल्लाह वालों की रफाकत एक बहुत बड़ी चीज थी, कभी लोग हासिल किया करते थे। अब तो हर आदमी पीर है, हर आदमी लीडर है, हर आदमी चौधरी है, हर आदमी बड़ा बना हुआ है, छोटा हम में कोई है ही नहीं। और इन वलियों की भी अलग अलग विचारों की रमजें होती हैं। उलमा किराम ने लिखा है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मजार है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। देखो मैं जिक्र खैर कर रहा हूं ना, कई लोग तुम्हें निकलते हुए टांगे वाले, घोड़े वाले, रक्षे वाले कहते हैं कारी अली वलियों को नहीं मानता। मैं ये जिक्र खैर वलियों ही का तो कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, तुम्हें अच्छी लगे ये बुरी लगे, मैं नंगों को नहीं मानता।
میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رس سے نس نس سے خون کے قطرے قطرے سے ہر ادا سے ہر سنت سے ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو. میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا، ایک تباہی تندور والا. حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع مسجد دلی کے پیڑیوں پہ سیڑھی پہ کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں، کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں، پریشانی کا عالم. تو تباہی تو ضرور تھا، بٹیارہ تو تھا، مگر تھا تو دلی کا. وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے. پہنچا اور جا کے کہنے لگا حضرت کیا بات ہے، آج رات کافی گزر گئی ہے، آرام فرماؤ، کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو، پریشانی کیا پریشانی ہے؟ فرمایا 4 مہمان ہیں، کھانا کھلانا ہے، میرے پلے کچھ نہیں. اندازہ لگاؤ، ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے ڈھیلا دمڑی کچھ نہیں، 4 مہمان ہیں، شرمندہ ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے. تو وہ کہنے لگا حضرت یہ کون سی فکر کی بات ہے، میں بھی لاتا ہوں. وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا. کھانا کھا لیا، فارغ ہو گئے. دیکھو ولی کی بات، ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے، اور ابھی ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹیارے کا ہاتھ پکڑ کے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا کہ جی کوئی گورنری سرمنری دلاؤ، اسمبلی کی ممبری دلاؤ. کوئی تھوڑے علاقے کا ڈھیر سیاح ہو گیا تو آخیا کہ جی میں کو بئی پر نہ دو، پہلی پرانی تھی گئی ہے ہوں میں کو کوئی نوی لاوی چا پر نہ ہو. یہ سے منگنی ہے اور کیا منگیا. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بٹیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں، فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے. وہ تباہی بھی دلی کا تھا نا. کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس آپ رہنے دیں. فرمایا نہیں نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ ہی آئے ہو نا، اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو، اپنے جیسا بنا دو. کیا مانگا ہے، مجھے اپنے جیسا بنا دو. فرمایا نہیں برداشت کر سکے گا. کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے، جب دینا ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو، اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو. یہ لکھا ہے کہ خواجہ باقی باللہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تھوڑا سا دبایا تھا، پٹاخ کر کے روح نکل گئی بٹیارے کی. بلا جو تجلیات خدا بندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے، ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا. میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے، اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو میں نے اس لیے عرض کیا، مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. کبھی 4 دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی، تسبیح پھیر لی، تو دوسروں کو یہ تو دنیا کے دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت بڑا ابدال ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی. اسی کو کہتا کہ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز اے بدعمل. کچھ تو سوچ، کس کی تو پیداوار ہے، کس نے تجھے بنایا،
किसने तुझे ये आंखें दी, किसने ये लब दिए, किसने ये दिल दिया, किसने ये दिमाग दिया, किसने ये शऊर बख्शा, किसने ये सारी चीजें अता फरमाई। अल्लाह पाक की जात फरमाती है, ओ लोगों मुझे भी बड़ा दुख लगता है, मुझे भी बड़ा सदमा होता है, मेरा कहर जोश में आ जाता है जब प्यारी शक्ल बनाऊं मैं, प्यारी सूरत बनाई मैंने, प्यारा माथा सोनी शक्ल बनाई मैंने, जब मेरी चौखट के सिवा दूसरों के दरवाजे पे जाके तू माथा रखता है, फरमाया मेरा कहर जोश में आता है तुझे बर्बाद कर दूं। सब कुछ मैंने दिया, सब कुछ मैंने बख्शा, और फिर भी शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। एक रास्ते से गुजर रहे हैं, मुरीदीन साथ हैं, हल्का साथ है, रास्ते में एक गंदगी का ढेर पड़ा हुआ था, बदबू आ रही थी। तो शाह अब्दुल कुद्दूस ने अपने हल्के असर के लोगों से और मुरीदों से कहा ठहर जाओ। हालांकि लोग नाक पे कपड़ा रखकर जल्दी गुजरना चाहते थे, बदबू से बचने के लिए तेज रफ्तार वहां से गुजरना चाहते थे, मगर शेख के कहने पर खड़े हो गए। शुक्र है तुम ना थे, तुम जैसे वहां मुरीद भी नहीं थे, वरना कहते कि ए फिट गया शेख है, तो पता ही नहीं लगता बुराई दा चंगाई दा, गंदगी दे पे कोलसा को खड़ाई खड़े। शाह अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ लोगों ये गंदगी, ये पखाना, ये अफोलत वाली चीज तुम्हें एक सबक दे रही है। वो बड़े हैरान हुए कि गंदगी सबक दे रही है क्या? हाँ, ये बदबू का ठिकाना ये सबक दे रहा है क्या? हाँ, ये एक सबक तुम्हें पढ़ा रहा है। और वो क्या? शायद फरमाने लगे ये गंदगी तुमसे कहती है, ओ लोगों कल से पहले पहले मैं मिठाई की सूरत में हलवाई की थाल में रखा हुआ था, जो देखता था उसके मुंह में पानी आ जाता था, हलवे की सूरत में था, जलेबी की सूरत में था, इमरती की सूरत में था। और गंदगी का ढेर लोगों तुमसे ये कहता है, कल मैं फ्रूट वाले की टोकरी में रखा हुआ था, अनाज की शक्ल में था, गल्ले की शक्ल में था, फल की शक्ल में था, फ्रूट की शक्ल में था, मिठाई की सूरत में था, जो मुझे देखता था उसको मैं प्यारा लगता था, मेरी चाहत मालूम होती थी, मेरी जरूरत मालूम होती थी, जो देखता था मुंह में पानी आ जाता था। ओ इंसान एक रात तेरे पेट में जाने का इत्तेफाक हुआ, ओ इंसान आ देख ले मेरा क्या हाल बन गया। एक रात तो तेरी सोहबत में रहा हूं, एक रात तेरे अंदर ठहरने का इत्तेफाक हुआ, देख मेरा क्या हाल बन गया। हर शख्स मुझसे नफरत करता है, मुझसे बदबू की वजह से नफरत करता है, नाक पे कपड़ा रखता है, मेरा क्या हाल बन गया। और बंदे तुझे 40, 50, 60 साल गुजर गए, तूने अपने अंदर खुशबू पैदा करने की कोशिश न की, तेरा क्या हाल बनेगा। सारे लोग हैरान हुए कि शेख ने क्या बात फरमाई। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गान दीन में से गुजरे हैं, अपने साथियों मुरीदों के साथ चल रहे हैं, चलते चलते कि जेल खाने के आगे से गुजरे, वहां किसी डाकू की लाश लटकी हुई थी, ऐसी लाश के जिसके दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, गर्दन नहीं, ऐसी लाश लटकी हुई है, उसके दोनों पैर भी नहीं, दोनों हाथ भी नहीं, सर भी नहीं। तो हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर उस लाश को, जिसके पैर हाथ ना थे, गर्दन ना थी, बोसा दिया, चूमा उसे। तो सारे मुरीद कहने लगे हजरत जी ये किसी वली की लाश तो है नहीं, ये तो सरासर नजर आती है किसी बदमाश की है, हाथ भी कट गए, पैर भी कट गए, गर्दन कटा बैठा। तो हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैंने इसको बोसा इसलिए दिया कि इसने मुझे एक सबक दिया है, इस लाश ने मुझे एक सबक दिया, और वो ये कि वो इस्लाम का जमाना था,
کہ اس نے ایک دفعہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، ایک پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، گردن کٹا دی۔ اس نے مجھے یہ سبق دیا، شبلی مجھے چوری سے پیار تھا، سارا کچھ کٹا بیٹھا مگر بات نہ آیا، تجھے تیرے رب سے پیار ہے، ٹیما بنوا لینا مگر چھوڑنا نہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کا محور آخر کبھی تو چیک کریں۔ نوجوانوں، پڑھنے والوں، سوچو تو صحیح کہ ہماری سمت کدھر کو ہے، ہمارا رخ کدھر کو ہے، سوچ ہماری کیا ہے، رفتار ہماری کیا ہے، اور ہم جا کس طرف کو رہے ہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو۔ روزانہ قدم بقدم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے نزدیک آ رہے ہیں، ایک ایک قدم ہمارا آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور نظر ہماری اوپر اوپر چلی جا رہی ہے، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں۔ حضرت شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اسی بات کو نقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد راہ راہ بوریا قالین بود، مرد راہ راہ بوریا قالین بود، ذات خستش عاقبت بالین بود۔ اللہ والے کے لیے یہ چٹائی، یہ کھجور کی چٹائی قالین ہے، غلیچہ ہے، صوفہ سٹا ہے، یہی تخت شہنشاہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر کار سرانا جو ہے وہ کچی مٹی کا بننا ہے۔ اور شیخ نے بڑی عجیب بات کہی آگے چل کر، کہتا ہے کہ خرقہ پشمینہ را بردوش کن، خرقہ پشمینہ را بردوش کن، شربت ادنا مرادی نوش کن۔ پرانی گدڑی، پرانا کپڑا جو ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت جان، نہ جانے نوا کپڑا آیا نہیں اور تیری زندگی کو فنا ہو جائے۔ یہی نظر تھی ان حضرات کی۔ جناب ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانشین ہیں، حضور کے سسر ہیں۔ آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، بالکل آخری وقت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں صدیق اکبر نے ایک کپڑا دیکھا، نیا، ایک نیا کپڑا دیکھا تو فرمایا بیٹی عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگی ابا میں نے کفن کا کپڑا منگوا لیا، نہ معلوم کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی، نہ جانے کس وقت کام آ جائے گا، یعنی آپ کا وقت ہمیں قریب معلوم ہوتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ ہرگز اجازت نہیں، مجھے نیا کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نیا کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میری طرف سے قطعی تجھے اجازت نہیں۔ عرض کرنے لگی ابا جان اب تو میں نے منگوا لیا، اب تو میں نے خرید لیا، اسی ارادے سے خریدا ہے، اسی ارادے سے منگوایا ہے، آپ اجازت دے دیں۔ رونے لگے، فرمایا ایسا ہوئی تو تو ام المومنین میں سے ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، اور تیری جھولی میں قرآن اترتا تھا، تیری جھولی میں حضور کی وفات ہوئی ہے، تیرے حجرے میں وفات ہوئی ہے، تیری گود میں حضرت کی وفات ہوئی ہے، تو بتا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آج اس چٹخ پٹخ نے تباہی پھیر دی، اور تو بعد آؤ نہ تباہی پھیرو۔ ہر روز نئے سوٹ، نئے سوٹ، نئے کپڑے، نئے کپڑے، نئے کپڑے، اور اگلی جہان کی تیاری قطعی نہیں۔ بڑی عجیب بات کہی کسی نے، کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں، شیشہ دیکھتی ہیں نا عورتیں، آج کل نوجوان عورتوں سے بھی زیادہ شیشہ بار بار دیکھتے ہیں۔ کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں
मुंह देख लिया आईने में और दाग न देखा सीने में, मुंह देख लिया आईने में और दाग न देखा सीने में, क्या खूब लगा दिल जीने में, क्या खूब लगा दिल जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। और लोगों कभी तो सोच लिया कर, आज चेहरे की सफाई है, कपड़े की सफाई है, बदन की सफाई है, बालों की सफाई है, मगर दिल पलीती से भरा पड़ा है। उसमें सफाई कब आएगी? वो कौन सा वक्त होगा कि तेरा दिल शिर्क से पाक होगा, बिदअत से पाक होगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगावत से तेरा दिल पाक होगा और तुझे शर्म ना आएगी? ये मुंह लेकर आका के दरबार में तू शफाअत के लिए जाएगा? अल्लाह वालों ने इन मामलात में बड़े बड़े दुख उठाए हैं, चाहे उनको लोगों ने गालियां दी, उनको मारा है, मगर परवाह नहीं करते थे। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बानी दारुल उलूम देवबंद पढ़ा रहे थे हदीस पाक। सुभान अल्लाह, ये हमारे जितने अल्लाह वाले बुजुर्ग, अल्लाह वाले आलिम गुजरे हैं, सारी उम्र हदीस पाक पढ़ाई। इनकी जुबान मदनी करीम का फरमान, सुभान अल्लाह, सारी रात सारा दिन। किसी ने 50 बरस, किसी ने 40 बरस, किसी ने 60 बरस, किसी ने 30 बरस, रात दिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर वक्त। तो मौलाना नानौतवी की किसी ने चुगली करी, अंग्रेज गवर्नमेंट थी कि इसने तुम्हारे खिलाफ छावनी बनाई है, ये जो इसने मदरसा बनाया ये तुम्हारे खिलाफ साजिश है। मुसलमान अफसर तो यूं ही दस्तखत कर देता है ना, अंधा होके, कभी नहीं फाइल पड़ेगा कि इसमें है क्या, चाहे खुद उस अफसर की फांसी पे दस्तखत करवा लो। अंग्रेज फिर होशियार था, उन्होंने कहा अच्छा हम इंक्वायरी करेंगे। हजरत मौलाना हदीस पाक पढ़ा रहे थे, तालिब इल्म पढ़ रहे थे, अंग्रेज अफसर आया और 3-4 घंटे मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठा रहा और बार बार चेहरे को देखता रहा। जाके रिपोर्ट दी काफिर अंग्रेज ने, कहने लगा मैं वो चेहरा देखकर आया हूं जो झूठ बोलने वाला चेहरा नहीं, मैं वो चेहरा देखकर आया हूं जो झूठ बोलने वाला चेहरा और मुंह नहीं है। दुश्मन एतराफ करता है, दुश्मन इकरार करता था। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर के स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने के लिए खिड़की के सामने आए और टिकट क्लर्क को पैसे दिए, उसने टिकट दिया, हजरत को टिकट देकर पिछली तरफ से गेट होता है, दौड़ कर आया और आके कहने लगा मौलाना, हिंदू था वो, मौलाना मैंने आपको रेलगाड़ी का टिकट दे दिया, आप मुझे जन्नत का टिकट दें, कलमा पढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ। हजरत शाह साहब ने पूछा कि भाई तुझे क्या चीज नजर आई? कहने लगा जी देर ना करो, जब खिड़की में से आपकी शक्ल नजर आई ना, जो खुदा इतने हसीन, इतनी बेहतरीन सूरत बना सकता है वो खुद कितना हसीन होगा। मैं उन अल्लाह वालों का गुलाम हूं जिनकी शक्लें देखकर काफिर मुसलमान बनते थे और जिनको तुम शाह साहब करते फिरते हो, कभी नजर जमा के जरा चेहरा तो देखा करो। सुभान अल्लाह, कोई चीज इंशाअल्लाह नजर नहीं आएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह वाले कभी भी गलत रास्ता किसी को नहीं दिखाया करते और वो अंदर की बीमारियों का इलाज करते हैं, अंदर की बीमारियों का। सरताजुल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सबकद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अल्लाह इतने जलीलुल कदर वली थे। उलमा ने यूं लिखा है कि पूरी उम्मत में से 2 आदमियों की कब्र से जन्नत की खुशबू आई, पूरी उम्मत में से, एक इमाम बुखारी और एक मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह, कब्र की मिट्टी से जन्नत की खुशबू। तो क्यों नहीं
نہیں ہم ان لوگوں کی تابعداری کرتے اور کیوں نہیں ہم اپنے حلقے اثر میں ایسے بزرگوں کا طریقہ کار لاتے جو ہمیں سیدھا منزل مقصود تک لے جائے. اسی کو کہتا ہے کہ مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک, مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک, جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے بار بار فرمایا کہ نیا کفن ڈالنے کی مجھ پہ ہرگز اجازت نہیں. اور جب جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کا کیا لباس تھا اور حضور کے کیسے کپڑے تھے, تو حضرت عائشہ رونے لگی. اور جب بتایا تو حضرت عائشہ کو فرمایا بیٹی یہ نیا کفن جو تو نے منگا لیا ہے اس کا کفن پہن کر قبر میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں. وہاں نئے کپڑے کا لحاظ نہیں, وہاں خوبصورت کپڑے کا لحاظ نہیں, وہاں اچھے کپڑے کا لحاظ نہیں, وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے. وہاں تو اعمال کی ضرورت ہے, کپڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا. وہاں جانشین پیغمبر فرماتے عائشہ یہ کپڑا سنبھال کر رکھ لے, مدینے کی کسی بیوہ کا دوپٹہ بن جائے گا, کوئی پردہ کر لے گی, مدینے کی کسی یتیم کا کرتا بن جائے گا. میں کل نیا کفن لے کر جاؤں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ دعا کر کہ میں اپنے محبوب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب جاؤں تو مجھے شرمندگی اٹھانی نہ پڑے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کفن نیا نہیں دیا گیا. اب ایک اور آخری بات بڑی عجیب ہے, بڑی اچھی ہے, دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ, لڑائی بڑائی والی بات نہیں, لکھ کے لے جاؤ, انشاءاللہ ذمہ دار ہوں. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر کی لخت جگر, نبی کی نور نظر, حسنین کریمین کی اماں, علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی فوت ہو گئی, وفات پا گئی, انتقال فرما گئی. جب قبر میں جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اتارنے لگے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا دیوانہ یوں قبر پہ کھڑا ہو گیا, قبر کی طرف منہ کر کے, اندر کو منہ کر کے کہنے لگا قبر تجھے کیا معلوم ہے آج ہم تیرے اندر کس کو رکھ رہے ہیں؟ یہ کالی کملی والے کی لخت جگر ہے, یہ نبی کی نور نظر ہے, یہ حسنین کریمین کی اماں ہے, علی مرتضی کی گھر والی ہے. اور قبر یہ عام جنازہ نہیں, عام میت نہیں, یہ امام الانبیاء محبوب کبریا کی بیٹی ہے, خاتون جنت ہے. صحابی نے یوں قبر کو منہ لگا کر آواز دے دی. مسند کی روایت میں ہے کہ قبر میں سے واپسی جواب آیا, قبر کے اندر سے جواب آیا, اور دیوانے اور پروانے یہ قبر ہے تخت شہنشاہی نہیں, یہ قبر ہے ایوان صدر نہیں, یہ قبر ہے بڑی دنیا کا کوئی ٹھکانہ اور مقام نہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹی کس کی ہے, اماں کس کی ہے, گھر والی کس کی ہے. یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی, اگر اعمال اچھے ہیں کوئی بھی ہو جنت ملے گی, اور اگر اعمال اچھے نہیں پھر چاہے نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو, لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو, کالی کملی والے کا سگا چچا کیوں نہ ہو, ابراہیم علیہ السلام کا ابا کیوں نہ ہو, آبادائی برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے. یہ تو عمل کی جگہ ہے, عمل کی. یہاں نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ کپڑے کیسے ہیں, نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ لباس کیسا ہے, نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جھوپڑی سے جنازہ اٹھا ہے یا بنگلے سے, نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جنازہ کوٹھی سے نکلا یا جھوپڑی سے نکلا ہے. یہاں تو ایمان دیکھا جائے گا, یہاں تو اعمال کی جھولی دیکھی جائے گی, ورنہ اور کوئی صورت یہاں پہ نہیں ہے.
تو شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے بار بار بڑی پتے کی باتیں لکھی ہیں پندنامے میں. فرماتے ہیں کہ خاطر کسر مرنجا اے پسر، خاطر کسر مرنجا اے پسر، ورنہ خردی زخم بھر جانا جگر. کسی کے دل پہ ناجائز تیر نہ چلایا کر، کسی کو نہ ستایا کر کہ کل تیرے دل کو اچانک تیروں سے گھائل نہ کر دیا جائے. تو اپنے آپ کو بچا، اپنی سنبھال. اسی کو کہتا کہ روزہ با از غیبت مردم ببندی، روزہ با از غیبت مردم ببندی، تا نبینی دست و پائے خود ببندی. جا لوگوں کے گلے سے چگلی سے اپنی زبان کو بند کر تاکہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہ آئیں. اب یہ ولی نے تو بات کہہ دی، مگر آپ کیسے سمجھیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگوں کو الگ الگ صورتوں میں پیش کیا جائے گا. ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، لوگ آئیں گے، ان کے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے آئیں گے. جیسے مشک نہیں باندھ دیتے قاتلوں کی، پیر بھی بندھے ہوئے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کالی کمری والے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب ملا کہ یہ چغلی کرنے والے لوگ ہوں گے. اور ہم اس کو گناہ نہیں مانتے، ہمارے دماغ میں یہ گناہ نہیں ہے. اللہ والوں کے نزدیک یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اور یہ وہی لوگ ان چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، دوسرا کون کر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے یوں اقرار کر لیا قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ اقرار کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، رزق دینے والا وہی، اولاد دینے والا وہی، نفع منافع دینے والا وہی، خسارہ دینے والا وہی، فقیر کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا وہی، اور بادشاہ کو اٹھا کر تخت سے نیچے پھینک دینے والا وہی، اور کوئی ہی نہیں. ثم استقاموا، پھر کچھ بھی بن جائے اس پر جمع رہے. اللہ اللہ اللہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا زبردست امام، متقی، پرہیزگار، اللہ والا، پوری دنیا ڈر کی ماری ایک طرف، اور ایک اکیلا امام احمد بن حنبل ایک طرف، ایک آدمی بھی ساتھ نہیں. اور ایک دو دن کی بات نہیں، 2 برس تک کوڑے لگے روزانہ، ایک آدھ دفعہ نہیں، روزانہ اکثر کوڑے لگتے تھے. ایک دن خلق قرآن پر بات تھی، آپ لوگ یہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتے، چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. امام کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اس کا کلام بھی نرالا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. چنانچہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کے لائے، پیروں میں رسے، ہاتھوں میں رسے بندھے ہوئے ہیں. جلاد، 9 جلاد پوری قوت سے ایک ایک وقت میں درے مارا کرتے تھے. 9 جلاد. پہلا کوڑا جو لگا فرمایا بسم اللہ، دوسرا کوڑا پڑا فرمایا الحمدللہ، تیسرا کوڑا لگا فرمایا الا ان کلام اللہ غیر مخلوق، خبردار اللہ کا کلام مخلوق نہیں. جس بات پہ کوڑا لگا تھا وہی اعلان پھر کیا. علماء نے لکھا ہے کہ ایک جلاد نے اتنا زور سے کوڑا مارا کہ جو سلوار یا پاجامہ پہن رکھا تھا، اندازہ لگا چمڑے کا کیا بنا ہوگا، کمر میں بھی ٹوٹ گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. دوستو یہ تھا بیان حضرت علامہ مولانا قاری محمد
حنیف ملتانی صاحب کا، جو کہ بیان فرمایا ہے محمدی مسجد ملتان میں، زبردست بیان تھا۔ اگر آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا تو پلیز لائک بٹن دبا دیں، ہمارے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے ڈیلی لاتے رہتے ہیں بیانات کاری حنیف ملتانی صاحب کے۔ ضرور سبسکرائب کریں، ضرور سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، تب تک اللہ حافظ۔